آج کے اس خاص جائزے میں خوش آمدید۔ ہمارے سامنے قرآن مجید کی تیسری سورت سورہ آل عمران کے کچھ منتخب حصے ہیں، ایک تلاوتی متن سے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات میں جو اہم پیغامات اور موضوعات ہیں نا، ان کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ جی، تو یہ سورت اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، کچھ اہم تاریخی واقعات ہیں اور ایمان والوں کے لیے عملی رہنمائی، اس کا ایک طرح سے خزانہ ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اس کی کتابوں کا۔ یہ تو لگتا ہے جیسے سورت کا مرکزی خیال ہو۔ جی بالکل، سورت کا آغاز ہی بڑا واضح ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور وحدانیت کا اعلان۔ آیت 2 میں فرمایا گیا، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ الحی اور کائنات کو قائم رکھنے والا القیوم ہے۔ الحی اور القیوم۔ جی، یہ دو صفات الحی اور القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت کی ایک مکمل تصویر سامنے لاتی ہیں۔ وہ جو خود زندہ ہے اور ساری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور فوراً بعد ہی قرآن کے نزول کا ذکر آ گیا۔ یہ بات اہم ہے کہ قرآن کو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا کہا گیا ہے، یعنی تورات اور انجیل کی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام دراصل ایک ہی تھا؟ بالکل درست۔ آیت 3 اور 4 میں یہی بات واضح کی گئی ہے۔ اللہ نے یہ کتاب یعنی قرآن حق کے ساتھ نازل کی، جو پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ تورات اور انجیل کی۔ جی، تورات اور انجیل جو ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، اور ساتھ ہی فرقان نازل کرنے کا بھی ذکر ہے۔ فرقان یعنی وہ کسوٹی جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ اچھا، تو گویا قرآن نہ صرف پچھلی تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہے، بلکہ ایک معیار بھی دے رہا ہے کہ کیا چیز اللہ کی طرف سے ہے اور کیا نہیں۔ تو یہ تسلسل بھی ہے اور ایک معیار کا قیام بھی، دونوں چیزیں اہم ہیں۔ اور جو لوگ اس معیار کو نہیں مانتے، مطلب اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے پھر سخت وعید بھی ہے۔ آیت 4 کے آخر میں ہے نا، بے شک جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ جی ہاں، تو شروع میں ہی ایک پورا فریم ورک مل جاتا ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور انکار کا انجام۔ جی ہاں، اور اس فریم ورک کے فوراً بعد قرآن خود اپنے متن کی نوعیت پر بات کرتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ آیت 7 میں ذکر آتا ہے محکمات اور متشابہات کا۔ اچھا، محکمات تو وہ ہوئیں جن کا مطلب صاف ظاہر ہے، جیسے بنیادی عقائد، عبادات، حلال حرام کے احکام۔ انہیں ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، یعنی کتاب کی بنیاد۔ لیکن یہ متشابہات کیا ہیں اور ان کا ذکر یہاں کیوں اہم ہے؟ جی، متشابہات وہ آیات ہیں جن کے معنی میں ایک گہرائی ہوتی ہے، کئی پہلو ہو سکتے ہیں، یا ان کی اصل کیفیت شاید انسانی سمجھ سے پوری طرح باہر ہو، جیسے اللہ کی بعض صفات کی کیفیت یا جنت دوزخ کی کچھ تفصیلی احوال۔ آیت 7 بتاتی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ فتنے کی تلاش میں اور اپنی مرضی کی تعویل کرنے، یعنی اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے لیے ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ متشابہ آیات ایک طرح کی آزمائش بھی بن جاتی ہیں کہ کون علم کی کمی سے یا غلط نیت سے ان کا غلط مطلب نکالتا ہے۔ ہاں، ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، لیکن آیت یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ان کا حقیقی اور مکمل علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب جو لوگ علم میں پختہ ہیں، الراسخون فی العلم، وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اچھا، وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات کے معاملے میں اللہ کے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے اجمالاً ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ کھوج میں لگ جائیں۔ تو یہ علم اور ایمان کا ایک توازن سکھاتا ہے، اور آخر میں یہ بھی کہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اور پھر دیکھیں فوراً بعد ایک دعا سکھائی گئی ہے جو اس ساری بحث کا جیسے عملی نچوڑ ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ آیات 8، یعنی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہدایت اور استقامت کی دعا بھی ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ دعا اکیلی نہیں، اگلی آیت 9 بھی ایک دعا ہے جو آخرت پر یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں،
بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دونوں دعائیں مل کر ایمان کی حفاظت اور آخرت کی فکر کا پورا سبق دیتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب سورت تاریخی واقعات کی طرف آتی ہے۔ آل فرعون اور پچھلی قوموں کا ذکر ہے۔ آیت 11۔ انہوں نے بھی آیات کو جھٹلایا اور پھر پکڑے گئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف تاریخ بتانا ہے؟ نہیں، مقصد صرف تاریخ بتانا تو نہیں ہے۔ اصل مقصد عبرت دلانا ہے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ کفر اور اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنے کا انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جیسے فرعون تھا۔ آیت 10 میں تو صاف کہہ دیا کہ کافروں کو نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ اولاد، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ ہر زمانے کے منکروں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اور پھر ایک جنگ کا بھی ذکر ہے، آیت 13، جس میں 2 گروہ تھے، ایک اللہ کی راہ میں لڑنے والا، دوسرا کافر، اور مومن کم تھے مگر کافروں کو اپنی تعداد سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ یہ غالباً جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے نا؟ جی، مفسرین کی اکثریت یہی کہتی ہے۔ اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ اپنی مدد سے جسے چاہے قوت دیتا ہے، اور یہ بھی کہ اس واقعے میں اولو الابصار یعنی دیکھنے والوں یا کہہ لیں گہری نظر رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ عبرت کس بات کی؟ عبرت اسی بات کی کہ کامیابی تعداد یا ظاہری ساز و سامان سے نہیں ملتی، اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک مستقل سبق ہے۔ ان تاریخی اسباق کے ساتھ ہی دنیا کی حقیقت کا بھی بیان ہے۔ آیت 14 میں وہ ساری چیزیں گنوائی گئی ہیں جو انسان کو بہت پسند ہے: عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، بہترین قسم کے گھوڑے، مویشی، کھیتیاں، اور پھر کہا گیا یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ تو بڑا سیدھا سادہ پیغام ہے دنیا کی حقیقت کا۔ جی، اور یہ پیغام ادھورا نہیں چھوڑا گیا۔ فوراً بعد آیت 15 میں ایک سوال پوچھا گیا، کیا میں تمہیں اس دنیا کے سامان سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اور پھر اس بہتر چیز کی تفصیل دی گئی۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ ساتھی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ بہت پاورفل ہے۔ یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل کامیابی آخر ہے کیا۔ اب ہم آتے ہیں سورت کے اس حصے کی طرف جس پر اس کا نام ہے آل عمران۔ آیت 33 اور 34 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس خاندان میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، یہ ایک ہی نسل تھی جو نسل در نسل توحید اور اللہ کی فرمانبرداری پر قائم رہی۔ قصے کا آغاز ہوتا ہے عمران کی بیوی سے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ سے، ان کی ایک نظر سے۔ انہوں نے منت مانی کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گی۔ آیت 35، یہ خود ان کے خاندان کی دین سے گہری وابستگی دکھاتا ہے۔ اور جب بیٹی پیدا ہوئی یعنی حضرت مریم، تو انہوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا، ان کا نام مریم رکھا، اور انہیں اور ان کی آنے والی نسل کو شیطان سے اللہ کی پناہ میں دیا۔ آیت 36، یہ ایک ماں کی طرف سے بہترین دعا اور تربیت کا آغاز تھا۔ بالکل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو قبول فرمایا اور حضرت مریم کی بہترین پرورش کا انتظام کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو خود نبی تھے اور رشتے میں غالباً خالو لگتے تھے، ان کے کفیل بنے۔ وہ جب بھی حضرت مریم کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، وہاں بے موسم پھل یا رزق پاتے۔ آیت 37، یہ خود ایک کرامت تھی جو حضرت مریم کے بلند مقام کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اور اسی کرامت کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، حالانکہ وہ بہت بوڑھے تھے اور ان کی اہلیہ بھی عمر رسیدہ تھیں۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ آیات 38-39۔ جی ہاں، فرشتے آئے اور انہیں نماز کی حالت میں ہی یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور حضرت یحییٰ کی صفات بھی بتا دیں۔ وہ اللہ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، گناہوں سے بہت بچنے والے، خصور ہوں گے، اور صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ یہ حضرت زکریا کی دعا کی ایک غیر معمولی قبولیت تھی۔ پھر فرشتوں کا براہ راست حضرت مریم سے خطاب ہے۔ انہیں خوشخبری دی گئی کہ اللہ نے انہیں چن لیا ہے، پاک کیا ہے، اور تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ آیات 42 سے 43۔ یہ تو ان کے خاص مقام کا بہت واضح اعلان ہے۔
اور اسی تسلسل میں پھر انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی، انہیں کلمتن منہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کہا گیا، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم بتایا گیا، اور یہ کہ وہ دنیا و آخرت میں معزز ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ آیات 45۔ اور یہ بھی کہ وہ پنگھوڑے میں بھی باتیں کریں گے اور بڑے عمر میں بھی۔ جی، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ کلمہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی پیدائش اللہ کے حکم کن یعنی ہو جا سے ہوئی، بغیر والد کے۔ حضرت مریم کا سوال، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ آیت 47۔ یہ تو بہت فطری سوال تھا۔ اس کا جواب اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا کتنا بڑا ثبوت ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ان کا ذکر ہے آیت 49۔ جیسے مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارنا اور اس کا اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جانا، جی، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب ان کی نبوت کی کھلی نشانیاں تھیں جو ظاہر ہے اللہ کی قدرت سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ اور انہوں نے اپنی دعوت بھی بالکل واضح کر دی، تورات کی تصدیق کی، کچھ پچھلی پابندیاں ختم کی، اللہ سے ڈرنے اور اپنی اطاعت کا حکم دیا، اور سب سے اہم بات کہی، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیات 50-51، یعنی دعوت خالص توحید کی تھی۔ جی، لیکن جب انہوں نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے ایک حصے کا انکار اور کفر محسوس کیا تو انہوں نے مددگار طلب کیے۔ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ آیت 52۔ اس پر ان کے جو مخلص ساتھی تھے حواری، انہوں نے فوراً کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی فرما بردار ہیں۔ انہوں نے گواہی بھی مانگی؟ جی، اور دعا بھی کی کہ انہیں گواہوں میں لکھ لیا جائے۔ آیت 53۔ یہ ایمان اور استقامت کا ایک زبردست مظاہرہ تھا۔ پھر ان کے دشمنوں کی سازش، مکر اور اللہ کی تدبیر، مکر اللہ کا ذکر آتا ہے۔ آیت 54۔ اور پھر اللہ کا حضرت عیسیٰ سے وعدہ کہ وہ انہیں وفات دیں گے، جس کا ایک معنی پورا قبضے میں لینا بھی ہے، اپنی طرف اٹھا لیں گے اور کافروں سے پاک کر دیں گے۔ آیت 55۔ یہ آیات حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی اور ان کے بارے میں جو اسلامی عقیدہ ہے اس کی بنیاد ہیں۔ اس قصے کے بعد سورت ایک ذرا وسیع تناظر میں اہل کتاب کو مخاطب کرتی ہے۔ آیت 64 تو ایک کمال کی آیت ہے جو ایک مشترکہ بنیاد پر اتحاد کی دعوت دیتی ہے۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کیا ہے وہ بات؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب نہ بنائیں۔ یہ خالص توحید کی دعوت ہے جو تمام آسمانی مذاہب کی اصل بنیاد ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک اہم وضاحت ہے۔ آیت 67 میں کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ حنیفاً مسلمن تھے، یعنی یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار۔ یہ بات اس پر زور دیتی ہے کہ اصل دین تو ہمیشہ سے اسلام یعنی اللہ کی فرما برداری ہی رہا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آیت 19 میں فرمایا، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور آیت 85 میں تو اور بھی واضح کر دیا، اور جو کوئی اسلام یعنی اللہ کی فرما برداری کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اسلام کی عالمگیریت اور اس کی حتمی حیثیت کا بیان ہے۔ ان بنیادی عقائد اور تاریخی اسباق کے بعد سورت کا رخ اہل ایمان کی طرف ہوتا ہے اور انہیں کچھ عملی ہدایات دی جاتی ہیں۔ ایک بہت ہی اہم ہدایت آیت 303 میں ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ امت کی اتحاد کی بنیاد ہے۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی اللہ کی وہ نعمت یاد دلائی گئی کہ اسلام سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ یاد دہانی اتحاد کی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ اور اگلی ہی آیت 104 میں ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے،
تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جی، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بنیادی اصول ہے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے لازمی ہے۔ آزمائشوں کا بھی ذکر ہے جو ایمان کا حصہ ہے۔ آیت 186 میں فرمایا، تمہیں ضرور تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تم ضرور اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ تو اس پر رویہ کیا ہونا چاہیے؟ رویہ بھی بتا دیا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی صبر اور تقوی۔ اور نیکی کی معراج تک پہنچنے کا راستہ؟ آیت 92 میں ایک بڑی انقلابی بات کہی گئی ہے، تم ہرگز حقیقی نیکی البر کو نہیں پا سکتے جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو۔ یہ تو بڑی بات ہے، یعنی صرف فالتو چیزیں نہیں، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینا اصل نیکی ہے۔ جی بالکل، یہ معیار بہت بلند ہے۔ اس صورت میں جنگ احد کے واقعات کی طرف بھی کافی اشارے محسوس ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں کی وقتی گھبراہٹ کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پکارنا، پھر اللہ کا سکینہ نازل کرنا آیت 153 کے آس پاس، اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا شہادت کی افواہ پھیلی تھی، اس پر مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین آیت 144۔ جی ہاں، احد کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور سب سے اہم شہداء کے مقام کا بیان آیت 169 میں فرمایا گیا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ شہادت کے عظیم رتبے اور حیات شہداء کا عقیدہ بیان کرتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بہت بڑی ترغیب رہا ہے۔ سورت کا اختتام کائنات پر غور و فکر کی دعوت اور دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آیت 190 میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے کو اولو الالباب یعنی عقل والوں کے لیے نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ اور ان عقل والوں کی پہچان یہ بتائی گئی آیت 191 کہ وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہوئے بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ تفکر اور ذکر کا کتنا خوبصورت امتزاج ہے جو انسان کو اپنے خالق اور اپنی آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور پھر بالکل آخری آیت 200 میں کامیابی کا ایک جامع فارمولا دیا گیا ہے، اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں ثابت قدم رہو، صابر ہوا اور دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار رہو، رابط ہوا اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صبر، استقامت، تیاری اور تقوی یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ تو خلاصہ اگر کریں تو سورہ آل عمران توحید کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے، وحی کی حقانیت اور قرآن کی نوعیت کو سمجھاتی ہے، تاریخی واقعات سے عبرت دلاتی ہے، آل عمران کے قصے سے ایمان افروز مثالیں پیش کرتی ہے، اہل کتاب کو مشترکہ بنیادوں کی طرف بلاتی ہے، اور اہل ایمان کو اتحاد، صبر، استقامت، اللہ کی راہ میں خرچ، امر بالمعروف، کائنات میں غور و فکر اور تقوی جیسی عملی ہدایات دیتی ہے۔ واقع ان منتخب آیات میں ہی کتنے وسیع مضامین سمو دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، ایک نقطہ جو پوری صورت میں بار بار ابھرتا محسوس ہوتا ہے وہ ہے ایمان، آزمائش اور اللہ کی حکمت کا آپس میں تعلق۔ مشکلات آتی ہیں، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا اہل کتاب کی طرف سے تکلیف دہ باتیں ہوں، لیکن کامیابی صبر اور تقوی میں ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا جو حکم ہے نا، وہ صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ علم، عمل، اتحاد اور اللہ پر توکل کا ایک مکمل نظام ہے۔ شاید سننے والے اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا عملی مطلب کیا ہے اور اسے کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس گہری اور معلوماتی گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔